بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر 30 سال تھی لیکن میں غیر شادی شدہ تھی۔ گھر جو بھی رشتہ آتا اماں لڑکے کے ہاتھ کی کلائی دیکھتی اور انکار کر دیتی۔ سب اماں کو بہت سمجھاتے لیکن وہ کسی کی نہ سنتی تھی۔ ایک دن اماں نے لڑکے کی کلائی دیکھی تو فوراً ہاں کر دی اور 2 دن میں میری شادی کر دی۔ میں خوش تھی کہ اپنے گھر کی ہو رہی ہوں، لیکن روح فنا ہو گئی جب شادی کی پہلی رات تھی۔ میرا نام فرد ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 3 بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ بھائی کوئی نہیں تھا، ہم سب بہنیں ہی اچھی شکل و صورت کی تھی۔ میرے بابا نے ہم سب کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں 15 سال کی تھی جب ابا ہمارا مستقبل بنانے کے واسطے دبئی چلے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے ہوں۔ میں تو انٹر میں ہی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن اماں منع کر دیتی کہ ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے، جب بڑی ہو گئی تب دیکھی جائے گی۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے مجھے اتنا افسوس نہ ہوا کہ میرے لیے ہر آئے رشتے کو ٹھکرا رہی تھی۔ میں نے گریجویشن کر لی تو مجھے لگا اب شادی نہیں تو اماں شاید میرا رشتہ ہی پکا کر دیں گی، کیونکہ میری اکثر سہیلیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب میرے دل میں بھی ارمان جاگنے لگے تھے۔ اسی دوران مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے جو رشتہ آیا وہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اس کا رشتہ نہیں کریں گی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب نہ صرف اماں نے ہاں کر دی بلکہ منگنی بھی کر دی۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسی ناانصافی کیوں، مگر فطری حیا آڑے آ گئی۔ میں نے سوچا میں اپنے منہ سے ہی اپنے رشتے کی بات کرتی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، اس لیے چپ رہی۔ میں نے چپ چاپ ماسٹر میں داخلہ لے لیا۔ ابا ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتے تھے، مگر خود ان کو آئے ہوئے سالوں سال گزر گئے تھے۔ جب بھی میں فون کر کے ان کو کہتی کہ واپس آ جائیں تو وہ کہتے مجبوری ہے، میں ابھی کچھ سال پاکستان نہیں آ سکتا۔ رشتہ دار تو منہ پر کہنے لگے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے باہر دوسری شادی کر لی ہو، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ بابا ہر مہینے بہت ساری رقم بیچتے تھے۔ اگر انہوں نے شادی کی ہوتی تو ہر مہینے پیسے کیوں بیچتے؟ اماں نے جہیز کا سامان میرے ساتھ جا کر تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ایک چیز اپنی مرضی سے خریدی تھی۔ بہت چاؤں سے میں نے سارا سامان بنایا، مگر مجھے کیا پتا تھا یہ سب میرے لیے نہیں تھا۔ مجھ سے چھوٹی صبا نے بھی انٹر کیا ہی تھا کہ اماں نے اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ میرا دل بری ہی طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں بڑی تھی، اصولاً میری شادی پہلے ہونی چاہیے تھی۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا تھا جو کہتے تھے جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہم چھوٹی کی بھی نہیں کریں گے، مگر میری ماں تو میرا سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے، میرے لیے ایک سے ایک بڑھ کر رشتہ آتا تھا، مگر اماں کو کوئی لڑکا پسند نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اماں شادی پر آئیں گی تو شاید ان کو احساس ہوگا، مگر پچھلے کئی ماہ سے ہماری ان سے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی پر بھی آئے تھے۔ چھوٹی بہن کی شادی سے مجھے سب لوگوں کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ میری پھپھو نے تو اماں کو سب کے سامنے کہہ دیا کہ بڑی لڑکی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کی کیا جلدی تھی، پہلے فرد کی شادی کرنی تھی۔ اماں کہنے لگی اصل میں فرد کے لیے ہم نے بہت خاص لڑکا ڈھونڈنا ہے، اس کے ابا بھی یہی چاہتے ہیں، انہیں کوئی لڑکا پسند نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ میں سب سن رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں اور ابا کس کے لیے انکار پر انکار کر رہے ہیں۔ انہیں کون سی ایسی خصوصیات چاہیے؟ جب میں بھی کوئی رشتہ آتا تو اماں مجھے تو سامنے ہی نہیں آنے دیتی، خود ہی لڑکا دیکھتی تھیں اور کہتی تھی مجھے پسند نہیں آیا لڑکا۔ منجلی بہن کی شادی پر ہی سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ بھی آ گیا۔ میری خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اسے مانگا تھا، وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے میرے لیے بات کی تھی، مگر اماں نے کہہ دیا کہ فرد تو تمہارے لڑکے سے 2 سال بڑی ہے، تم میری چھوٹی بیٹی سے کر لو۔ آج کل سب کو کم عمر لڑکیاں چاہیے تھی۔ میرا دل بھی چیخ چیخ کر اماں سے سوال کر رہا تھا کہ میری تو عمر گزرتی جا رہی ہے، تمہیں میری عمر کا خیال کیوں نہیں ہے؟ مگر میں ہمیشہ کی طرح چپ رہی۔ بہن کی شادی ہو گئی، وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد چھوٹی کی بھی منگنی ہو گئی۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا اماں لڑکا دیکھنے کی فرمائش کرتی۔ جیسے ہی لڑکا آتا تھا اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ کلائی دیکھتی اور انکار کر دیتی تھی۔ آخر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جب میرے لیے آئے 20 رشتوں کو بھی اماں نے کلائی دیکھ کر انکار کر دیا۔ میں اماں سے بہت لڑی،
کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، میرے ساتھ ایسی دشمنی کیوں نبھا رہی ہیں۔ مجھے تھا کہ اماں میری بات پر غصہ ہوں گی، مگر اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے ایک خاص لڑکا دیکھ رہی ہوں، اس کی کلائی پر ایک نشان ہوگا جس سے میں تمہاری شادی کرنا چاہوں گی، اس لیے جب تک وہ لڑکا نہیں ملے گا تمہیں انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ میں اماں کی بات سن کر مزید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اماں کی مجھے لے کر ایسی سوچ کیوں ہو گئی ہے۔ وہ کسی خاص لڑکے میں انتظار میں مجھے بٹھا کر رکھیں گی۔ سب لوگ اماں کو بہت سمجھاتے تھے کہ بڑی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو، اس کے وقت پر شادی کر دو ورنہ اس کی شادی کی عمر نکل جائے گی، مگر اماں کسی کی نہیں سنتی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت اور آگے سرک گیا۔ میں 27 سال کی ہو گئی تھی جب میری چھوٹی بہن جو 24 سال کی تھی اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میں نے جاب سٹارٹ کر لی اور خود کو مصروف کر لیا زندگی کو۔ ابھی میرا امتحان منظور تھا، میرے دفتر کا ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام حبیب تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا اور پرفیکٹ لڑکا تھا، جس کی آرزو کوئی بھی لڑکی کر سکتی تھی۔ اس کو میں اچھے سے جانتی تھی، اس میں کوئی ایسی خامی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے انکار کیا جا سکتا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں اس کی امی سے بھی ملی تھی، وہ بھی بہت نفیس عورت تھی۔ اماں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس وقت تو اماں نے کچھ نہیں کہا، مگر بعد میں جب حبیب اپنی ماں کے ساتھ آیا تو اماں نے حسب معمول اس کی کلائی دیکھنے کو کہا۔ وہ بیچارہ اس عجیب و غریب مطالبے کو سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اپنی کلائی آگے کی، اماں نے اس کی کلائی دیکھی، کچھ دیر چپ رہیں اور کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں مگر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتی۔ میں تو سکتے میں آ گئی تھی کہ اماں نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ اس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے جذبات کا خیال نہیں کیا۔ اس روز میں بہت روئی اور چلاتی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اگلے دن دفتر بھی نہیں گئی اور نوکری بھی چھوڑ دی۔ ابا کا تو اب ہم ذکر بھی بھول چکے تھے۔ مجھے بھی رشتہ داروں کی بات پر یقین آنے لگا تھا کہ ابا ہمیں بھول کر زندگی نئی شروع کر چکے ہیں، اس لیے ابا سے تو کوئی امید تھی ہی نہیں۔ میں نے خود ہی اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ کبھی دل چاہتا تو نوکری کر لیتی اور نہ چاہتا تو مہینوں گھر میں فارغ بیٹھی رہتی۔ میری بہنوں کے بچے ہو گئے تھے اور میں بس لوگوں کی ترہم بھری نظریں اور جملے سنتی رہتی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اماں میری شادی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ صرف بہانہ بناتی ہیں کہ کسی خاص نشان والے لڑکے کے ساتھ میری شادی کرے گی۔ میں تو اب اپنی عمر کا حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک عرصے بعد ایک دوست کی شادی پر تیار ہو کر گئی تو وہاں ایک لڑکا مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دلہا کا جاننے والا ہے۔ میں 30 سال کی ہو گئی تھی اور ابھی بھی غیر شادی شدہ تھی، اس لیے میں لڑکوں کی نظریں اچھے سے پہچانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میری کون سا شادی ہو جانی ہے اس سے، اس لیے میں نے دوبارہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہا۔ دلہن نے بتا ہی دیا کہ وہ اس کے شوہر کا دوست ہے۔ دوست کی شادی کے ایک ہفتہ بعد کی بات تھی کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا جو میرے دوست کی شادی میں مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں 1 منٹ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی بے عزتی ہو جب میری ماں انکار کریں، اس لیے میں نے انہیں دروازے سے ہی بھگانے کے لیے کہا میری اماں اس وقت گھر نہیں ہے۔ اور سچ بھی تھا، کیونکہ اماں تھوڑی دیر پہلے ہی بازار گئی تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی، بیٹی ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں اندر آنے تو دو۔ میں شرمندہ ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور وہ اندر چلے آئے۔ وہ عورت کہنے لگی، اصل میں ہم لوگ ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر ہی آئے ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ساتھ ہیں۔ اسی وقت اماں بھی آ گئیں۔ مجھے پتا تھا کہ کیا ہوگا، اماں کلائی دیکھیں گی اور انکار کر دیں گی، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اماں نے اس لڑکے کی کلائی دیکھی اور دیکھتے ہی کہا، پھر کہنے لگی، میری ایک شرط ہے کہ شادی 2 دن کے اندر اندر ہوگی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ تو جیسے پہلے ہی انتظار میں تھے، اس لیے وہ فوراً مان گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو رہی تھی
اور میں اپنے گھر کی ہو رہی تھی۔ 2 دن کے اندر میری رخصتی تھی۔ میں دل میں بہت سارے ارمان لیے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کی کلائی دیکھوں گی کہ ایسا کیا خاص ہے اس کی کلائی میں جس کا انتظار اماں کو سالوں سے تھا۔ میں اسی سوچ میں گم ہی تھی جب اماں کا فون آیا اور میری روح فنا ہو گئی۔ جب شادی کی پہلی رات ہی اماں کا فون آیا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پچھلے 8 سالوں سے ہمیں ابا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، اور اب اچانک ان کے انتقال کا سن کر میں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی۔ میں اپنے گھر گئی تو سب عورتیں پہلے سے ہی جمع تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ابا کی میت پاکستان پہنچ گئی۔ میرا شوہر اور بہنوئی ایئرپورٹ پر جا کر ابا کو لائے تھے۔ 15 سال بعد ابا گھر میں بھی آئے تھے، تو کیسے آئے؟ میں 2 ہفتے اماں کے گھر ہی رہی تھی، پھر اماں نے زبردستی مجھے سسرال بھیج دیا کہ تمہارا اپنا بھی گھر ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جا کر رہو۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ دبئی گئی۔ ابا کے غم سے باہر نکلی تو مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی طرف سے پسند کی شادی تھی، تو مجھے امید تھا کہ وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا، میرا خیال کرے گا، مگر وہ چپ سا تھا۔ مجھے اماں روز فون کر کے کہتی کہ اپنے میاں کا دھیان رکھا کرو، اسے ہرگز دوسری شادی نہ کرنے دینا۔ میں اماں کی باتوں سے حیران ہوتی کہ میری ماں آخر کیا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اتنے مشکلوں سے میری شادی ہوئی ہے اور دوسری شادی کی باتیں کر رہی ہے۔ میں پہلے ہی شوہر کے رویے سے سہمی ہوئی تھی۔ اماں کی باتوں نے مجھے اور ڈرا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے 2 ٹوک بات کر کے پوچھوں گی کہ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو میری نظریں سب سے پہلے اس کی کلائی پر پڑیں۔ میں نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کی کلائی پر ایک خاص مہر بنی ہوئی تھی اور جلد بھی تھوڑی جلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بات بھول کر اس سے پوچھا، یہ تمہاری کلائی پر کیا بنا ہوا ہے؟ کس قسم کی مہر ہے؟ کہنے لگا، یہ ایک خاص قسم کی شاہی مہر ہے جو صرف شاہی خاندان کے شہزادوں کی کلائی پر لگائی جاتی ہے۔ میرا تعلق ایک عرب ملک کے شاہی خاندان سے ہے۔ میرے چچا اس ملک کے ولی عہد ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیرت کے مارے منہ بند کرنا بھول گئی۔ وہ ایک شہزادہ تھا اور میری ماں کو یہ بات کیسے معلوم ہے کہ اس نے میری شادی اسی سے کرنی ہے؟ میں نے پوچھا، تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ تم نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی نا؟ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ اصل میں میرے باپ نے مجھے 7-8 سال پہلے ہی قسم دی تھی کہ میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ پا سکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں نے جذبات میں آ کر تم سے شادی کر لی۔ مگر میرے باپ کو اس شادی کے بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے مجھے قسم دی ہے کہ میں تمہیں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں۔ وہ اپنے دوست کی بیٹی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں نے اسی لیے اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا تھا، کیونکہ وہ تم سے کبھی شادی نہ کرنے دیتے۔ میں ساکت رہ گئی۔ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اماں کے بقول یہ وہی لڑکا تھا جس کے انتظار میں انہوں نے مجھے 8 سال سے بٹھا کر رکھا تھا۔ لیکن کیوں اور کس کے کہنے پر اماں اس سوال کا کبھی جواب نہیں دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دوسری شادی کر سکتے ہو، بس مجھے طلاق دے دینا۔ میں نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئے، جیسے بتانا نہ چاہ رہا ہو۔ اس نے بات ٹال دی۔ میں نے اپنی ساس سے بھی پوچھا تو صاف انہوں نے بھی نہ بتایا کہ وہ کہاں ہیں، صرف یہی کہا کہ وہ جلد آ جائیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ حد تو یہ تھی کہ میرے شوہر کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ہی میرے سسر بھی گھر آ گئے تھے۔ ان کی شخصیت کافی رعب دار تھی۔ انہوں نے مجھے دھیان سے بھی نہ دیکھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کا کمرہ بھی الگ کر دیا۔ میرے دن رات پھر سے ویسے ہی گزرنے لگے، ویران اور تنہا۔ میرا شوہر بھی بیچارہ بہت پریشان تھا، ایک طرف میں اور دوسری طرف اس کا باپ۔ میرے سسر بھی عجیب تھے۔ وہ جس لڑکی سے میرے شوہر کی شادی کروانا چاہتے تھے، اس لڑکی کو نہ تو انہوں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے گھر کا پتہ جانتے تھے، پھر بھی بضد تھے کہ دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھا کر رہیں گے۔ میرا شوہر ایک دن مجھے بتانے لگا کہ اس کے پاس اس لڑکی کا ایڈریس تھا، مگر وہ سالوں پہلے کہیں کھو گیا ہے۔ عجیب بھول بھلیوں میں پھنس کر میری زندگی ایک پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میرے سسر بہت خوشی سے گھر آئے اور کہنے لگے، مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ مل گیا ہے، ہم سب لوگ آج ہی واپس پاکستان جا رہے ہیں۔
میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ایک بار مجھے بھی وہ خوش نصیب لڑکی دیکھنی ہے، پھر میں اپنے ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اور میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اداس ہو رہے تھے۔ آج میرا اور اس کے ساتھ رہنے کا آخری دن تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سو گئی۔ جب بریک لگی تو معلوم ہوا کہ ہم منزل پر پہنچ چکے تھے۔ سب نیچے اترے تو میں بھی آنکھیں ملتے ہوئے اتری تو سامنے اپنا ہی گھر دیکھ کر الجھن سے شوہر کو دیکھنے لگی، جو خود بھی حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سسر نے دروازہ پر دستک دیتے ہوئے کہا، یہی میرے دوست کا گھر ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے گھر کیوں آ گئے ہیں؟ اتنے میں دروازہ کھلا، ہم سب اندر آ گئے۔ میرے سسر میری ماں کو کہنے لگے کہ آپ کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ اماں نے کہا آپ کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو بیٹھی ہے۔ اب اچھلنے کی باری میرے سسر کی تھی، وہ حیران رہ گئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے فاروق احمد کی بیٹی تم ہوئی ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ میرے بابا ہی تھے، میں ان کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے سسر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا، دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی اگر کسی سے ہوگی تو وہ اس کی بیٹی ہوگی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں شروع سے ساری تفصیل بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ آج سے 15 سال پہلے تمہارا باپ میرے ہاں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ میں اپنے ملک کا ولی عہد تھا، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے میرے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ایک بددیانت اور بے ایمان بادشاہ اور سب وزیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو دبئی بھجوا دیا اور خود حالات کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن اقتدار میرے ہاتھوں سے نکل چکا۔ آخر اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مجھے محل چھوڑنا پڑا۔ تمہارا باپ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ میرے بھائی نے میری جگہ سنبھالتے ہی میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تمہارا باپ فاروق، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، کئی بار میری زندگی بچائی، اور میرے ساتھ ہی وہ بھی پکڑا گیا اور ہم جیل پہنچ گئے۔ میرے آدمی جو باہر تھے، ان کی ذمہ داری میں نے لگائی تھی کہ وہ فاروق کے گھر باقاعدگی سے خرچہ بھیجا کریں گے۔ کچھ مہربانوں کی وجہ سے ہم کبھی کبھار اپنے گھر بھی فون کر لیا کرتے تھے، وہاں دن بھر اپنے بچوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے تھے۔ وہ تمہاری بہت تعریف کرتا، کہتا تھا کہ میری بیٹی بہت اچھی ہے اور بہت قابل ہے۔ مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس جوش میں نے وعدہ کر لیا کہ میرے بیٹے کی دلہن صرف تمہاری بیٹی ہی بنے گی۔ وہ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ابھی تو وہ 17-18 سال کی ہوگی، تھوڑی بڑی ہو جائے پھر اس کی ماں سے کہوں گا کہ اس کی شادی کا سوچے۔ پھر جب تم 20 سال کی ہو گئی تو میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے گھر کا ایڈریس بھجوایا اور قسم دے کر کہا کہ 2-4 سالوں میں جب تمہیں شادی کرنی ہو تم میرے دوست کے گھر جاؤ گے اور وہیں شادی کرو گے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو فون کر کے قسم دے کر کہا کہ ایک لڑکے کا رشتہ آئے گا جس کی کلائی پر شاہی مہر لگی ہوگی، اس سے ہی فرد کی شادی کرنا، کسی اور سے نہ کرنا۔ ہم سب دم بخود یہ کہانی سن رہے تھے۔ میں اب سمجھی کہ اماں کیوں ہر آنے والے رشتے کی کلائی دیکھتی تھی۔ میرے سسر مزید بتانے لگے کہ اس کے بعد ہم پر بہت سختی ہوگی اور ہمیں فون کرنے کی بھی اجازت نہ ملتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بیٹے نے شادی کر لی ہوگی۔ 1 سال پہلے ہمیں الگ الگ سیل میں بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کچھ خیر خبر نہیں تھی۔ میں اپنی 15 سالہ جیل کی سزا کاٹ کر آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ فاروق کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے صرف ایک ہی آدمی کو فاروق کا ایڈریس معلوم تھا، میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اتنے میں خبر ملی کہ میرا بیٹا شادی کر چکا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے تو اپنے دوست سے وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے بیٹے کو کہا کہ تمہیں اپنی اس بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے کل وہ آدمی ملا جس کے پاس فاروق کا پتہ تھا، اس لیے آج میں یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اپنا وعدہ پورا کروں گا، مگر شکر ہے قدرت کی طرف سے یہ انتظام پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ابا کا ذکر سن کر اماں رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں نے صرف اس کی قسم کی خاطر بیٹے کی عمر 30 سال کر دی۔ میرا شوہر کہنے لگا میں 5 سال پہلے پاکستان آیا تھا تاکہ ابا کے دوست کی بیٹی سے شادی کر سکوں، مگر بدقسمتی سے میرا سارا سامان گم ہو گیا جس میں گھر کا ایڈریس تھا۔ میری ساس کہنے لگی پرانی سب باتیں چھوڑ دیں، قسمت میں یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ خوشی والی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد میرا بیٹا اپنے ملک کا اگلا ولی عہد ہو، کیونکہ اس کے چچا کی کوئی اولاد نہیں بچی سکی، وہ خود بھی بیمار ہے۔ اللہ بہت جلد ہمارے صبر کا پھل دے گا، ہم بہت جلد اپنے محل میں واپس جا کر رہ سکیں گے۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی ہوگی، مجھے بھی میرے صبر کا بہترین پھل ملا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی کہ میں اسے غلط سمجھتی رہی کہ وہ میری شادی نہیں کر رہی۔
حالانکہ قدرت نے میرے لیے بہتر نہیں بہترین سوچ رکھا تھا۔ تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔